السلام علیکم. میں جنم پولی کلینک سے ایز اے سائیکالوجسٹ آپ سے مخاطب ہوں. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل ہماری کلینک میں بہت ساری پیشنٹس ایسی حالت میں آتی ہیں جو دورے کی حالت میں ہوتی ہیں، تو آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ نے بہت آج کے حالات کے مطابق کویشچن پوچھا ہے. ہمارے پاس سب سے زیادہ جو ینگ فیمیل بچیاں آتی ہیں وہ دورے کی حالت میں آتی ہیں. تو اب ہم تھوڑا سا وضاحت کر دیں گے تاکہ آپ کو خود ہی آپ تشخیص کر سکیں کہ یہ دورہ کس قسم کا ہے. اب نارمل حالات میں 3 طرح کے دورے ہوتے ہیں. ایک وہ دورہ ہے جس کو ہم سیریس دورہ کہتے ہیں، یعنی اللہ نہ کرے کسی کے سر میں چوٹ لگ چکی ہے، کسی کے سر میں پانی جمع ہو گیا ہے، کسی کے سر میں انفیکشن ہو گئی ہے، کسی کے سر میں کوئی ٹیومر ہے، کسی کے سر میں کوئی سویلنگ ہے، کوئی سوج ہے. تو ایسے لوگوں کے یا انفیکشن ہے، ایسے لوگوں کے جو دورے ہوں گے وہ درد کے ساتھ شروع ہوں گے. شدید درد ہوگا، شدید درد کے بعد ان کو دوروں کی کیفیت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے 4 یا 5 پوائنٹس ضرور نوٹ کرنے ہیں. نمبر 1، اس کے ساتھ غنودگی کا اثر ضرور ہوگا. پیشنٹ اپنے غنودگی میں ہوگا، ہوش و حواس میں پوری طرح نہیں ہوگا، جسم کے کسی نہ کسی حصے میں، خاص کر زبان میں بولنے میں لڑکھڑاہٹ ہوگی، مشکل پیش آئے گی، دیکھنے میں مشکل آ سکتی ہے. کوئی جسم کا حصہ مثلاً ہاتھ، پاؤں، ٹانگ سن ہو سکتا ہے، اور اس دوران دورے بھی پڑ سکتے ہیں، الٹی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو ہم اپنی زبان میں ریڈ فلیگ سائنز کہتے ہیں. اور اگر درد یا دورہ ہفتے کے اندر بہت تھوڑے دنوں میں شروع ہوا اور بہت شدت میں چلا گیا ہو تو فوری طور پہ اس کا انویسٹیگیشن کروانا چاہیے. اب دوسرے جو قسم کے دورے ہیں وہ 2 قسم کے دورے ہیں جن میں ایسے ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہے، دونوں میں فرق نکالنا ہے. ایک وہ دورے ہیں کہ جو بچوں کو جب ان کے ذہن پہ کوئی دباؤ زیادہ پڑتا ہے، وہ پریشان زیادہ ہوتے ہیں، یا ان کو کوئی ذہنی صدمہ پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. میں ایک پنجابی کی مثال دیتا ہوں کہ 20 کلو وزن کی گنجائش ہے تو آپ 40 50 60 رکھیں گے تو وہ برداشت نہیں ہوگا، تو اس کی کوئی نہ کوئی نشانیاں آئیں گی. تو یہ پرابلم ہو برین میں رہی ہے، دماغ میں ہو رہی ہے، علامتیں جسم میں آ رہی ہیں، اور اس لیے یہ بڑا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ ایسی حرکتیں بھی ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اب ہم نے اس کو فرق کرنا ہے مرگے کے دورے سے. جو سب سے کامن دورے ہیں وہ مرگی کے دورے ہیں، اور یہ نارملی بچپن سے شروع ہو جاتے ہیں. اب میں 5 یا 6 پوائنٹ بتاؤں گا، پلیز اس کو لکھ لیں، اس کو زبانی یاد کر لیں. اس کو ہر صورت میں اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مرگی کی دورے کی علامتیں ہیں تو آپ دوسرے دوروں میں پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے. نمبر 1، مرگی کا دورہ شارٹ لیوڈ، تھوڑی دیر کے لیے، 2 سے 3 منٹ، میکسیمم 4 یا 5 منٹ. نمبر 2، اس کے لیے کسی جگہ، کسی ماحول، کسی صورتحال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ کہیں بھی، کسی وقت بھی، کسی جگہ بھی، کسی حالت میں بھی پڑھ سکتا ہے. جبکہ دوسرے جو دورے ہیں وہ صرف لوگوں کی موجودگی میں پڑھتے ہیں. جہاں پہ لوگ ہوں گے، لوگ دیکھنے والے ہوں گے، ان کو دورے وہاں پڑھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دورے چند منٹ سے لے کے
گھنٹوں تک چلے جاتے ہیں، بعض دفعہ تو وہ دنوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو جو دورہ 5 منٹ سے زیادہ چلا جائے تو وہ نارملی مرگی کا دورہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک ضروری بات یہ ہے کہ جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو مریض کو کوئی پتہ نہیں چلتا، اگر وہ کھڑا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے یا بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ دڑام سے، جس کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں، دڑام سے گر جاتا ہے، اور جب وہ دڑام سے گرے گا تو لازمی بات ہے اس کو کہیں نہ کہیں چوٹ ضرور لگے گی۔ تو اکثر ہمارے جو مرگی کے مریض ہیں ان کے چہروں پہ، ان کے کونیوں پہ، ان کے گھٹنوں پہ، ناک پہ، ماتھے پہ، سر پہ، چہرے پہ کہیں نہ کہیں زخم کے نشان ضرور ہوں گے، جبکہ جو دوسرے دورے ہیں ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ مریض اگر گرے گا بھی تو وہ اس انداز سے اور اس طریقے سے گرے گا کہ اس کو چوٹ نہ لگے، اور وہ کسی بہت اونچی جگہ سے نہیں گرے گا، اور لوگوں کو کئی سال سے دورے پڑ رہے ہیں لیکن ان کے جسم کے اوپر ایک خراش بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگلا پوائنٹ جو ہے جو اس کو فرق کرتا ہے، یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے کہ مرگی کا دورہ نیند میں، گہری نیند میں جب مریض سویا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے۔ اور ہمارے بہت سارے مریض ایسے ہیں کہ جن کو صرف نیند میں ہی دورے پڑتے ہیں، دن کو دورہ نہیں پڑتا، اور وہ پورا دورہ پڑے گا اس کو، جبکہ دوسرے جو دورے ہیں وہ کبھی بھی نیند میں نہیں پڑتے۔ اگر نیند میں پڑیں گے بھی تو بالکل ہلکے پھلکے سے ہوں گے، جو کسی کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی کامن چیز ہے جو اکثر مریضوں کے ساتھ ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹنگ بائٹ، کہ دورے کے دوران جو مریض کی زبان ہے وہ دانتوں کے بیچ میں آ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے دانت اکثر زبان کو زخمی کر دیتے ہیں۔ تو اکثر لوگوں کی، بلکہ میجارٹی لوگوں کی جو زبان ہے وہ زخمی ہو جاتی ہے، اور جبکہ جو دوسرے دورے ہیں اس میں زبان زخمی ہونے کا کوئی چانس نہیں ہوتا ہے۔ اور جب سے میں اب آخری اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے لگا ہوں، اس کے بعد کسی چیز کو کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے کسی بھی دورے کے دوران چھوٹے پیشاب کا اخراج ہو جانا۔ اگر کسی بھی دورے کے دوران یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو کنفرم کہ یہ ایپیلیپسی کا دور ہے، کیونکہ جو دوسرے دورے ہیں جن کو ہم، اب میں ذرا لفظ واضح کر دوں، جن کو ہم کنورشن ڈس آرڈر یا پرانے زمانے میں ہسٹیریکل دورے کہتے تھے، ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے پوائنٹس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی ان علامات میں سے کچھ علامات ہوتی ہیں تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ اسپتالوں میں پھرتے ہیں، دائیں بائیں جاتے ہیں۔ تو میری کوشش آپ کو بتانے کی یہی تھی کہ ان پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر یہ پوائنٹس ہیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا ان دونوں میں فرق کرنا۔ امید ہے اس ضروری، امپارٹنٹ اور روزانہ ہونے والے دورے کے جو لوگوں کو ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ خود بھی جانیں گے، جتنے میکسیمم لوگوں تک ہوگا یہ پیغام پہنچائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے اس سارے لیکچر سے آپ سب کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ خدا حافظ۔